مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جی میرا بھی ایک سوال ہے حافظ صاحب سے، لیکن یہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ جواب دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیے. وہ محبت کا سبب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ ان سے جو ملا ڈائریکٹلی، وہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر کرنا. لیکن میں تو آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں صرف تعمیل ارشاد کے لیے. آپ جو حکم کریں تو بندہ نیاز مندانہ حاضر. جہاں تک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا اور محبت کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے جینز میں ہے، اس کے ڈی این اے میں. یہ جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیمات کی تعداد دنیا میں بڑھتی جائے گی، محبت کی یہ لو جو ہے یہ اونچی ہوتی رہے گی، ملٹیپل ہوگی، یہ کم نہیں ہوگی. آج دنیا میں طاغوتی قوتیں، میں کسی بر اعظم اور ملک کا نام نہیں لے رہا، مجموعی طور پر طاغوتی قوتوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جتنی طاغوتی اور ابلیسی قوتیں ہیں ان کا منتہا، ان کا نصب العین صرف اور صرف یہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو نسل نو ہے ان کے دلوں سے اور ان کی روح کی لوح پر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبت ہے. اس لوح سے، اس تختی سے، جو روح کی تختی ہے، دل کی تختی ہے، دماغ کی تختی ہے، تخیل کی تختی ہے، سوچ کی تختی ہے، تفکر کی تختی ہے، تدبر کی تختی ہے، تحیر کی تختی ہے، اس تختی سے اس نام کو کسی طرح سے نعوذ باللہ کھرچ دیا جائے. بہت سی کوششیں ہوئیں حالیہ دنوں میں. اگر ہم 2001 سے آج 2025 تک ہی کا جائزہ لیں، ماضی کو بھول جائیں، تو کیا کیا نہیں کیا گیا. خاکے بنائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے باقاعدہ فائنانس کر کے، اسپانسر کر کے کتابیں لکھوائی گئیں. کتابیں لکھنے والوں کی سیکیورٹی پر کروڑوں پاؤنڈ سالانہ اس کے لیے وقف کیے گئے. سلمان رشدی کی مثال ہمارے سامنے، تسلیمہ نسرین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. یہ عصر حاضر کے راجپال ہیں جو اپنے اپنے انداز میں گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب چونکہ جہاں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتحیات کا ذکر آتا ہے اور آپ کی ذات والا صفات اور ذات ستودہ صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں جو بنیادی سبق بنی نوع آدم کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے میں محبت کے پیغام کو عام کریں. اردو لغت کے بے شمار الفاظ ایسے ہوں گے، اردو ڈکشنری کے انگنت الفاظ ایسے ہوں گے جن کو ہم جب پروناؤنس کرتے ہیں، ان کا تلفظ
ادا کرتے ہیں، جب انہیں بولتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ ایک تو محبت کا لفظ ہے، اس میں بھی 2 بار ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، اور دوسرا محمد کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اسے جب ہم ادا کرتے ہیں تو تب بھی ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا باد خدایا زباں پہ یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے میرے بوسے میری زباں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تمام صوفیاء، تمام اولیاء اور تمام درویشان خدا مست اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے ادوار میں آئے، اپنے اپنے عہد میں آئے۔ انہوں نے جو بنیادی اسلوب اختیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا کرنے کا، انہوں نے بین الانسانی محبت کا درس دیا۔ خانقاہوں پر کبھی یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ غیر مسلموں کے لیے علاقہ ممنوع ہے، نو گو ایریا نہیں بنایا تھا۔ صوفیاء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، فقہاء نے اپنے ان درسگاہوں کو، درگاہوں کو جہاں وہ تشریف فرما تھے، تمام لوگ آتے تھے اور محبت کا درس لے کر آتے تھے۔ پھر محبت کا یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا، اس لیے وہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دعوت دیتے۔ اقبال نے کہا تھا من کجا و نغمہ کجا، میں کہاں میری شاعری کہاں، میں کیا کر رہا ہوں، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، یہ اونٹنی جس کی مہار ٹوٹ چکی ہے، یہ امت، یہ بد لگام اونٹنی ہے، بے لگام اونٹنی ہے، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے تک پہنچانا چاہتا ہوں، لے کر جاتا ہوں، یہی مقصد ہے۔ اور محبت جتنی عام ہوگی اتنا ہی زیادہ معاشرے میں اجتماعی طور پر تہذیب نفس پیدا ہوگی۔ اصل چیز ہے من کی تہذیب، تن کی تہذیب نہیں۔ ریشمی رنگ برنگے عبائیں اور قبائیں اور اونچے تروں والی دستاریں پہننے سے کوئی ولایت نہیں آتی۔ ولایت محبت کا پیغام عام کرنے کا نام ہے، نبوت بھی محبت کا پیغام عام کرنے کا نام ہے، امامت بھی محبت کا پیغام عام کرنے، اس کو فروغ دینے، اس کی ترویج کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا پھیلاؤ کرنے کا نام۔ آج اگر ہم عالم اسلام کا جائزہ لیں تو تمام تر تنزل، تمام تر زوال، تمام تر انحطاط اور تمام تر کج روی، گمراہی اور بے راہ روی کے باوجود کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا مسلمان جب آقا کائنات کا اسم گرامی نام نامی آتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکنوں میں محبت کے نغمے ابلنے لگتے ہیں، محبت کے چشمے اچھلنے لگتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی بات کی مظہر تھی۔ وہ جو کہتے ہیں طائف میں گئے، پتھر پڑے، جس میں اطہر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، ملائکہ آسمان سے آئے پہاڑوں کے اور کہا کہ ان کو ملا دیں اور ان کی چٹنی بنا دیں، ملیا میٹ کر دیں اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، وادی طائف دنیا میں موجود ہی نہ رہے۔ تو محبت کا پیغام دیا، کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، یہ اگر ایمان نہیں لائے
تو ان کی آنے والی نسلوں میں ایمان کے محافظ اور مجاہد پیدا ہوں گے. چونکہ فرمودہ نبوی تھا، ولی کی بات ہو یا نبی کی بات ہو، وہ بات برائے بات نہیں ہوتی، وہ گفتگو برائے گفتگو نہیں کرتے. رومی نے غالباً کہا تھا کہ گفتائے اللہ ببد، ان کے ہونٹوں سے جو نکل جاتا ہے وہ اللہ کا فرمان بن جاتا ہے، وہ تاریخ بن جاتا ہے. لہذا محبت عام ہوتی رہی، محبت کا فیضان تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں ایک قافلے نے ہجرت کی تھی مکہ سے. 13 سالہ محنت تھی. ڈاکٹر حمید اللہ کی ریسرچ کے مطابق کائنات کے معلم اعظم، مبلغ اعظم اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات دن کی تبلیغی کاوشوں کے باوجود 12 سال 10 مہینوں اور 23 دن میں مکہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کوئی عام مبلغ رائے بنڈ والا یا جامعہ اطاری مدنی والا سلسلے کا نہیں تھا. خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے. 12 سال 10 مہینے اور 23 دن میں صرف اور صرف 281 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. نبوت کے 13 سالوں میں 281 مسلمانوں نے اسلام قبول کیا. صحابہ نے دار ارقم میں کتنے لوگ تھے؟ چند، معدود چند، انگلیوں کی پوروں پر گنے جا سکنے والے. اور شاب ابی طالب کی گھاٹی میں کتنے بندے تھے جو صعوبتیں، اذیتیں، بھوک، فاقہ، مظالم، جبر، جفا، ستم برداشت کر رہے تھے؟ ان کی تعداد بھی تھوڑی سی تھی، لیکن یہ کون سی مقناطیسی قوت تھی، یہ کون سی کہربائی طاقت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں غزوات ہوتے ہیں، وہاں سرایا ہوتے ہیں، یعنی ایسی جنگیں جس میں حضور اکرم خود نہیں گئے اور آپ نے مجاہدین کو بھیجا. تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈ کر بتا دیں مجھے. ہنیبال بھی بہت بڑا فاتح تھا، الیگزینڈر دی گریٹ بھی بہت بڑا فاتح تھا. اس کے علاوہ بھی ان گنت لوگ ہیں جو تاریخ میں فاتح کہلاتے ہیں.